الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، بہت اہم مضمون ذکر کیا جا رہا ہے۔ جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں 4 کاموں سے اہل ایمان کو روکا ہے۔ یہ 4 کام مت کرو۔ پہلا کام کسی کا تمسخر، استہزاء اور مذاق کرنا، جس میں سامنے والے کی تحقیر، تذلیل اور سامنے والے کی توہین ہوتی ہو، پہلے اس کام سے منع کیا ہے۔ دوسرا کام جو منع فرمایا گیا کہ تم کسی پر عیب مت لگاؤ۔ تیسرا کام کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ اور چوتھا کام ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کرو۔ اور ایک 5واں کام کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کسی کے ٹوہ میں مت رہو۔ یہ 5 کام اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے، جن آیات کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں سب سے پہلے حکم ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مردوں کی جماعت کسی مردوں کی جماعت کا مذاق نہ کرے، تمسخر نہ کرے۔ ممکن ہے کہ جس کا مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو، اور عورتوں کی کوئی جماعت دوسری عورتوں کی جماعت کی مذاق نہ کرے۔ ممکن ہے کہ جن عورتوں کا مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کرنے والی عورتوں سے بہتر ہو۔ دیکھیے، یہاں یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ عربی زبان میں یہ لفظ سخریہ، تمسخر، اور اردو زبان میں کہتے ہیں مذاق۔ کیا مطلب اس کا؟ کسی آدمی کا اس طریقے سے استہزاء کرنا، کسی آدمی کا اس طریقے سے مذاق اڑانا کہ جس میں سامنے والے کی توہین ہوتی ہو، تذلیل ہوتی ہو، سامنے والے کو نیچا دکھانا مقصود ہو، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو تمسخر بولتے ہیں، اس کو مذاق بولتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک مزاح ہوتا ہے۔ مزاح میں دل لگی ہوتی ہے۔ مذاق اور ہے، تمسخر اور ہے، سخریہ اور ہے۔ یعنی تمسخر میں، سخریہ میں، مذاق میں سامنے والے کی توہین ہوتی ہے، سامنے والے کا
سامنے والے کی حقارت ہوتی ہے، اور مزاح میں ذرا تھوڑی دل لگی ہو جاتی ہے، مائنڈ فریش ہو جاتا ہے، اور ہوتی ہے حقیقت، وہ بالکل حقیقت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح منقول ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی حضرات صحابہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو کبھی کبھی آپ مزاح فرما لیتے تھے، حضرات صحابہ کا تھوڑا دماغ فریش ہو جاوے، اس طریقے سے کرتے تھے۔ لیکن وہ پہلے والا سخریہ، پہلے والا استہزاء، مذاق کہ جس میں سامنے والی کی توہین ہوتی ہو، تحقیر ہوتی ہو، تذلیل ہوتی ہو، ایسا کبھی آپ نے نہیں کیا ہے۔ کسی مسلمان کا دل آپ نے کبھی دکھایا نہیں ہے۔ ہاں مزاح ہوتا تھا، جیسے ایک مرتبہ ایک صحابیہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی پھوپھی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ دیکھو یہ مزاح ہے، یہ دل لگی ہے، تو وہ رونے لگی، واویلا کرنے لگی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ارے رونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بوڑھی عورت بوڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، وہ بوڑھی جو ہوگی وہ بھی 33 سال کی جوان عورت بن جائے گی، جنت میں داخل تو ہوگی لیکن بوڑھاپے کی صورت میں داخل نہیں ہوگی۔ وہی بوڑھی عورت جو دنیا میں 80 سال کی 85 سال کی ہو کر مری ہے، تو وہ بوڑھی عورت جنت میں 80-85 سال کی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ 33 سال کی جوان عورت بن جائے گی۔ جنتیوں کے سارے لوگوں کی، سارے مردوں کی اور ساری عورتوں کی عمر 33 سال کی ہوگی، بس اسے زیادہ نہیں ہوگی، کم بھی نہیں ہوگی، بس 33 سال کے جوان رہیں گے۔ جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں سب جوان ہو جائیں گے۔ دیکھو یہ مزاح ہے، دل لگی۔ آپ نے جو فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، صحیح ہے، یعنی بوڑھی عورت بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، وہ بوڑھی عورت جوان ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے سواری کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے سواری دیجئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا، اونٹنی کے بچے پر میں تم کو سوار کروں گا۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اونٹنی کے بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جو سواری میں اونٹ تم کو دوں گا، وہ اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا، وہ اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے ایک پرندہ پالا تھا، ایک مرتبہ پرندہ بیمار ہو گیا اور مر گیا، پنجرے میں بند تھا، مر گیا، تو وہ مغموم ہو گئے، غم زدہ ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ذرا دل لگی فرمائی کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہارا وہ نغیر نامی جو پرندہ تھا، پرندے کا کیا ہوا؟ تو ذرا ان کا مائنڈ فریش ہو گیا، تھوڑی دل لگی ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مزاح منقول ہے، آپ نے کبھی کسی کا سخریہ نہیں کیا ہے، کسی کا استہزاء نہیں کیا ہے، کسی کی تذلیل نہیں کی ہے، کسی کی تحقیر کبھی نہیں کی ہے۔ اب ہم اپنی ذات پر آئیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو کبھی مذاق کرتے ہیں تو اس میں مزاح ہوتا ہے یا کہ سامنے والے کی تحقیر اور تذلیل ہوتی ہے؟ عام طور پر، عمومی طور پر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ دل لگی کرنا یہ مزاح کے قبیل سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ سامنے والے کی توہین اور تذلیل ہی ہوتی ہے، سامنے والے کے دل کو دکھانا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے منع فرمایا کہ اس طریقے سے کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا مذاق مت کرو، اس طریقے سے کسی کی تحقیر اور تذلیل نہ کرو۔ اور دیکھیے یہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت کو اجاگر فرمایا ہے. ایمان والوں سے کہا کہ کوئی مردوں کی جماعت کا مذاق نہ اڑائے اور عورتوں کی جماعت عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. حالانکہ یا ایھا الذین آمنو کہہ دیا اے ایمان والو، تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو الگ خطاب کیا اور عورتوں کو الگ خطاب کیا. ورنہ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر جہاں کوئی حکم دینا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ دیتے ہیں اے ایمان والو، اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ گئی. لیکن بعض جگہ ایسی ہے، بعض احکامات ایسے ہیں کہ جہاں پر مردوں کو بھی الگ خطاب کیا گیا، عورتوں کو بھی الگ خطاب کیا. جیسے بدنگاہی کے گناہ کے تعلق سے ابھی 2-4 دن پہلے آیات گزری ہے، وہاں پر مومن مردوں سے بھی الگ خطاب کیا گیا ہے اور مومنہ عورتوں سے بھی الگ خطاب کیا گیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اور آگے عورتوں کے بارے میں فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. جہاں پر زنا کی بات آئی، زنا کا حکم آیا، تو وہاں پر الزانیۃ والزانی دونوں کہا ہے، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورتیں. چوری کا ذکر آیا، السارق والسارقۃ فرمایا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت. یہاں مذاق کی بات آئی تو یہاں پر بھی مردوں کو خطاب کیا گیا الگ کہ کوئی مردوں کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورتوں کی جماعت عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. اہمیت ہے، اس حکم کی اہمیت ہے، اس حکم کی سنگینی کو بتانا مقصود ہے. دونوں کو الگ الگ خطاب کیا گیا ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ خطاب کیا ہے. آج ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں اور ظاہر پر ہماری نظر جاتی ہے. راستے میں چلتا ہوا کوئی آدمی ہو، راستے میں چلتی ہوئی کوئی عورت ہو، تو کبھی کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ظاہری حالت کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں. یہ راستے میں گزرنے والا مرد ظاہری طور پر چاہے پراگندہ حال پراگندہ بال ہے، پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، یہ عورت گزرنے والی پھٹے پرانی کپڑوں والی ہے، پراگندہ حال پراگندہ بال ہے، ظاہر میں آپ کو ایسی لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ کتنا مضبوط ہے وہ نہیں جانتے ہو آپ. سمجھے، وہ جانتے ہیں اور وہ سمجھے جانتا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہو. ہم ظاہری صورتوں کو اور ظاہری حال کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. اور پھر قرآن مجید نے 2 پہلو ذکر کیے ہیں کہ کوئی مردوں کی جماعت مردوں کا مذاق نہ اڑائے اور عورتوں کی جماعت عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. مردوں کی جماعت مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتوں کی جماعت عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی مرد کے لیے عورت کا مذاق اڑانا جائز ہے اور کسی عورت کے لیے مرد کا مذاق اڑانا جائز ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ مردوں کی جماعت مردوں کا مذاق نہ اڑائے، عورتوں کی جماعت عورتوں کا مذاق نہ اڑائے. اس میں اشارہ ہی اس بات کی طرف کہ بھئی مرد تو عورت سے ملتا ہی نہیں ہے، کوئی اجنبی مرد تو اجنبی عورت سے ملتا ہی نہیں ہے، اور اجنبی عورت تو اجنبی مرد سے ملتی ہی نہیں ہے، تو وہاں تو مذاق نہیں ہوگا، وہاں تو مذاق نہیں ہوگا. لیکن اگر اختلاط ہو جاوے، اگر ملنا پایا جاوے، تو کسی مرد کے لیے کسی اجنبیہ عورت اور کسی اجنبیہ عورت کے لیے کسی اجنبی مرد کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. یاد رکھو یہ.
آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کے مقابلے میں پوری کیبنٹ اتار دی جاتی ہے الیکشن کو جیتنے کے لیے، اور مختلف ریلیاں کر کے اس عورت کا استہزاء، اس کا مذاق، یہ دیدی اور فلاں اور یہ اور وہ، ایک مرد ملک کا پرائم منسٹر، ایک مرد یہ عورت کا استہزاء کر رہا ہے، عورت کا مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات پسند نہیں آئی، یہ بات پسند نہیں آئی کہ اتنے اونچے منصب پر فائد ہو کر تم ایک عورت کا مذاق اڑاؤ۔ یہ عورت کا مذاق اڑانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلتی دکھائی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس سے ملک چھین لیتا ہے۔ وتعز به من تشاء وتذل به من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا، ملک نے دیکھ لیا کہ استہزاء اور مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، دنیا نے دیکھ لیا۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، موبائل میں ویڈیوز آتے ہیں، اور موبائل میں واٹس ایپ سے بڑھ کر فیس بک یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی گھستا ہے تو اس میں مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ویڈیو کی شکل میں۔ اس میں بعض ویڈیو کی شکل میں استہزاء اور مذاق کیا جاتا ہے، آدمی اپنا روپ ایسا اپناتا ہے، آدمی اپنی شکل ایسی بناتا ہے کہ جس سے سامنے والے گزرنے والے ہیبت کھا جاتے ہیں۔ اپنے ویورز بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبز بڑھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ایسی سمجھے کوئی ایسی ویڈیو بناتے ہیں، ایسا اس طریقے سے کوئی شکل و صورت بناتے ہیں، اور پھر گزرنے والوں کے سامنے اس طریقے سے پیش آتے ہیں کہ سامنے گزرنے والا ایک دم ڈر جاتا ہے۔ کبھی دیکھا میں نے کہ ایک آدمی ہے اور اس نے اپنی کوئی ایسی شکل بنائی ہے، درخت کی شکل بنائی ہے وہ آدمی، اور کچھ ایسا اس نے کپڑا پہنا ہے، کچھ ایسی چیز پہنی ہے کہ گزرنے والے اس کو درخت ہی سمجھیں۔ اب بالکل لبے سڑک کھڑا ہوا ہے اور گزرنے والے گزر رہے ہیں، اور ذرا جو ہے کوئی اس کے پاس سے گزرتا ہے تو لوگ اس کو تو درخت سمجھتے ہیں، لیکن ایک دم وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو ڈراتا ہے، ایک دم وہ آگے بڑھ کر لوگوں کو ڈراتا ہے۔ کبھی کسی کی گاڑی آئی اور اس کے اندر کوئی جانور کا جو مجسمہ ہوتا ہے، شیر ہے یا ایک کتا چیتا وغیرہ، اس کا مجسمہ ہوتا ہے، بالکل ہمیں جاندار نظر آئے گا۔ گاڑی آئی گزری اور اس کے اندر وہ مجسمہ ایک دم ڈال دیا۔ اب وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھے گا، گزرنے والے کے اوپر ایک دم ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ اچھا یہ کیا ہے، درخت ہے اور ایک دم مجھ پر آ پڑا، یہ کیا ہے، میں گزر رہا ہوں اور میری گاڑی کے اندر شیر آ پڑا۔ یہ اس طریقے سے ویورز بڑھانے کے لیے اور اپنے سبسکرائبز بڑھانے کے لیے یوٹیوب وغیرہ پر کیا کرتے ہیں، ایسے ویڈیوز بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کے اندر ایک دہشت پھیلاتے ہیں، ڈر پھیلاتے ہیں۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ نوجوان جانتے ہیں، یہ بڑے بوڑھے شاید نہ جانے، لیکن نوجوان تو بہت جانتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، اس طریقے کے ویڈیوز ہوتے ہیں۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی جان چلی گئی، ایک دم ہیبت کھا گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کا نام سن کر، بیماری کی خبر سن کر اور اموات کی کثرت کی خبر سن کر لوگوں کو اٹیک آ جاتا ہے۔ لوگوں کا تجزیہ یہ ہے، اچھے لوگوں کا تجزیہ میں نے پڑھا کہ بیماری سے لوگ کم مرتے ہیں، اور بیماری کی خبر اور بیماروں کی موت کی خبر سن کر یہ لوگ زیادہ مرے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کسی کے ساتھ حرکت کی گئی، اس کو اٹیک آ جائے گا، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔
اگر عورت گزرنے والی ہے تو اس کا شوہر جو یہ کیا حیران ہو جائے گا، اس کا شوہر بغیر بیوی کے ہو جائے گا، اس کے بچے بغیر ماں کے ہو جائیں گے. تو کیا کون ذمہ دار ہوگا؟ ذمہ دار وہی بنانے والا ہوگا، یہ ویڈیو بنانے والا، اپلوڈ کرنے والا، اور یہ ایسی حرکت کرنے والا اس کا ذمہ دار ہوگا. قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. صاف کہہ رہا ہے قرآن مجید. اور دیکھو یہ مذاق ہے نا، مذاق جس طریقے سے زبان سے ہوتا ہے، مذاق جس طریقے سے زبان سے ہوتا ہے، جیسے کسی آدمی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، اس عیب کو دیکھ کر ہم نے زبان سے اس کا مذاق اڑایا، او لنگڑے، او لولے، او اندھے، سیدھا چلنے. ہم نے کیا کیا؟ زبان سے اس کا مذاق اڑایا. یہ تو ہے ہی ناجائز، لیکن اپنے اعضاء سے اس کی نقل کی ہے تو یہ بھی مذاق ہے، اس کے سامنے والے کا دل دکھے گا. اگر کوئی آدمی لولا ہے، لنگڑا ہے، تو چل کر اس کی ہم نے نقل کی ہے، چل کر ہم نے نقل کی ہے. آنکھ سے تھوڑا اگر وہ ٹیڑھا دیکھتا ہے تو تھوڑا سا آنکھ سے ٹیڑھا کر کے ہم نے ٹیڑھا دیکھ کر اس کو دکھایا ہے، اس کو چڑھایا ہے. تو یہ بھی مذاق ہے، یہ بھی مذاق ہے. جائز نہیں، حرام ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو بعد حضرات صحابہ جیسے حضرت عمرو ابن شرحبیل عمرو ابن شرحبیل جی، تو ان کا حال یہ تھا کہ اس آیت کریمہ کو سن کر انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص بکری کے تھنوں سے دودھ پی رہا ہو، پہلے زمانے میں لوگ بکریاں رکھتے تھے اور جنگلوں میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، تو چرواہا بکری کا دودھ نکال کر برتن میں لے کر پینے کے بجائے سیدھا ڈائریکٹ جیسے بچہ پیتا ہے اس طریقے سے بچے کے دودھ پینے کی طرح دودھ پیتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بکری کے تھن سے کوئی آدمی دودھ پی رہا ہو اور اس کا مذاق میں اڑاؤں تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر کسی کتے کی میں تحقیر کروں، کتے کا مذاق اڑاؤں، تو مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتا نہ بنا دے. آج ہم کتے تو کیا انسانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کا استہزاء کرتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے یہ، اسلامی تعلیمات کی یہ بالکل خلاف ہے. آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم اپنے آپ پر عیب مت لگاؤ. بھئی اپنے آپ پر عیب کون لگائے گا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو قتل مت کرو. اپنے آپ کو قتل کوئی نہیں کرے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ پر عیب مت لگاؤ اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. یعنی کسی دوسرے پر عیب مت لگاؤ، کسی دوسرے کو قتل مت کرو. کسی دوسرے کو قتل کرو گے، کسی دوسرے پر عیب لگاؤ گے تو سامنے والا تم کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوگا، یا اس کو تم نے قتل کر دیا ہے تو اس کی قوم تم کو قتل کر دے گی، اور تم نے اس کو اگر عیب لگایا ہے تو وہ تمہیں عیب لگائے گا. تو گویا کہ تم اپنی ذات پر عیب لگانے کے لیے ایک سبب بن گئے. اگر تم اس کو قتل نہ کرتے، اگر تم اس پر عیب نہ لگاتے تو اس صورت میں وہ تمہیں بھی قتل نہ کرتا اور تم کو عیب نہ لگاتا. یہ عیب لگانا قرآن مجید میں اس کو سخت منع فرمایا ہے، احادیث کے اندر بھی منع فرمایا ہے. لا تتبع عورات الناس، لوگوں کے عیوب کے پیچھے مت پڑو، پوشیدہ باتوں کے پیچھے مت پڑو. مختلف احادیث کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے. آج ہمارا مزاج ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب تلاش کرتے ہیں اور عیوب تلاش کرنے کے بعد اس کو اچھالتے ہیں. عیوب تلاش کرتے ہیں اور عیوب تلاش کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کو اچھالتے ہیں. حالانکہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو اس آدمی کے عیب کو اچھالو مت، بلکہ اس کے عیوب کو چھپاؤ
اور جو شخص ایک مسلمان آدمی کے عیوب کو چھپائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائے گے. قیامت کے دن اولین و آخرین سارے لوگ جمع ہوں گے، اور وہاں اگر میرا اور آپ کا عیب کھل جائے تو ساری انسانیت کے سامنے رسوائی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کے عیب پر مطلع ہوا تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کے عیوب کو چھپائے، چرچا نہ کرے لوگوں کے سامنے. لیکن ہم تو انٹرسٹ لیتے ہیں نا، مزہ آتا ہے. ہم تو کیا کرتے ہیں؟ انٹرسٹ لیتے ہیں، مزہ آتا ہے. ذرا دو چار آدمی بیٹھ گئے تو تذکرے ہوتے ہیں کہ سمجھے وہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں کے اندر یہ سمجھے بات ہے. تو اس طریقے سے اگر کسی کے عیوب پر مطلع ہو تو فوراً ہمیں چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر کوئی تذکرہ کرتا ہو تو اس کو روکا جائے کہ نہیں، اس کو سمجھے بند کرو بھائی، تذکرہ بند کرو، یہ تذکرہ اچھا نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی سعادت اور خوش بختی کی بات یہ ہے کہ آدمی کی سعادت اور اس کی خوش بختی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑے، اپنے نفس کی اصلاح کرے. اور جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کی فکر میں رہے گا تو اسے لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑنے کے لیے فرصت ہی کہاں رہے گی، فرصت ہی کہاں رہے گی. ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. ہر آدمی اپنا گریبان جا کے کہ میں کیسا ہوں، دوسری کی خبر لینے کے بجائے میں کیسا ہوں اپنے آپ کو پہچانے. مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر بہت معروف بادشاہ تھے. انہوں نے ایک شعر بڑا عجیب و غریب کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے عیوب کو تلاش کرتے رہے، لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑتے رہے، اور ان کی خفیہ باتوں کو معلوم کرتے رہے، لوگوں کے عیب و ہنر کو تلاش کرتے رہے. لیکن جب ہم نے اپنے گریبان میں جا کر دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا میں ہم سے برا کوئی ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں ہم سے برا کوئی نہیں ہے. اس لیے ہر آدمی کو اپنے عیوب کے اوپر نظر رکھنی چاہیے دوسرے کے عیوب کے مقابلے میں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کا شہتیر ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور دوسرے کی آنکھوں کا تنکا نظر آ جاتا ہے. دوسرے کی آنکھ میں تنکا، باریک باریک تنکا بال جو ہوتا ہے نا، دوسرے کی آنکھ میں تنکا اور باریک بال ہو تو ہمیں نظر آ جاتا ہے. لیکن ہمارے گھر کا شہتیر جو ہوتا ہے، بڑا جو پہلے زمانے میں مکانات ہوتے تھے دو ڈھال والے، درمیانی پارٹ جو ہوتا تھا اس کو شہتیر کہتے، بہت موٹا ہوتا تھا. ہمیں اپنے گھر کا شہتیر نظر نہیں آتا ہے، لیکن دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے. یہ ہمارا مزاج جو ہے، ہمیں اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ دو باتیں ہوئی، اور آگے تیسری بات ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو، برے نام سے مت پکارو. آج یہ بھی لوگوں کے اندر بیماری آ گئی ہے کہ کسی آدمی کا اچھا خاصا نام ہوتا ہے، کسی آدمی کا اچھا خاصا نام ہوتا ہے، اور اس کے نام کو اس کے نام کے ذریعے پکارنے کے بجائے دوسرے نام سے پکارتے ہیں، دوسرے نام سے پکار، اور ایسے نام سے پکارتے ہیں کہ اس نام کے ذریعے پکارنے کی صورت میں اس کو برا لگے گا، برا لگے گا. ارے ہوتا ہے نا، اس کو برا لگے گا. ایسے نام کے ذریعے پکارنے کی صورت میں اس کو برا لگے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انصار مدینہ میں ایک ایک آدمی کے کئی نام تھے، دو تین چار نام تھے انصار مدینہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ بھئی اس کا کون سا نام اچھا ہے، کون سا صحیح نام ہے، اور کون سا سمجھے ایسا نام ہے کہ جس کے ذریعے پکارنے کی صورت میں اس کو برا لگتا ہے. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس نام سے پکارتے تو اس کو برا لگتا. تو لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول آپ اس کو اس نام سے پکارتے ہو نا،
آپ اس کو اس نام سے پکارتے ہو تو اس کو برا لگتا ہے، اس نام سے نہ پکارا کرے اس کو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے، برے القاب سے نہ پکارو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس گناہ پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا معاملہ توبہ کر کے معافی صافی کر لی ہے، چوری کی تھی، زنا کیا تھا، کوئی غلط کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے گڑ گڑا کر توبہ کر کے اپنا گناہ معاف کروا دیا ہے، تو اب اس کو اس گناہ پر عار نہ دلایا جائے، اس گناہ پر عار نہ دلایا جائے. آج ہمارا مزاج کیا بنا ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی سے آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے اگر کوئی چوری صادر ہوئی تھی، زنا ہوا تھا، کوئی برا کام ہو گیا تھا، تو ہم زندگی بھر یاد کرتے ہیں. اور ہمارے مجمع میں آ کر وہ شخص اگر کوئی خیر کی بات کرتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ جانا تجھے جانتا ہوں تو کتنا اچھا ہے. ارے کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ یہ مزاج ہمارا بنا ہوا ہے کہ بھئی اس سے وہ گناہ صادر ہوا تھا، اس سے زنا ہوا تھا، اس سے وہ چوری ہو گئی تھی، برا کام ہو گیا تھا، گناہ ہو گیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے توبہ اور استغفار کر کے اپنا گناہ معاف کروا لیا ہے. تمہیں کیا معلوم کہ اللہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق، کیا کانٹیکٹ ہے؟ آپ کو کیا حق ہے کہ یہ کہو کہ جا میں تجھے جانتا ہوں بہت اچھا ہے، تو کتنا اچھا ہے جانتا ہوں میں، یہ نہ کہا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ امرأت غامیدیہ، قبیلہ غامیدیہ ایک قبیلہ تھا، وہاں کی ایک عورت تھی، ان سے زنا صادر ہو گیا تھا اور زنا کے نتیجے میں حمل ٹھہر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا صادر ہو گیا ہے اور اسلامی سزا زنا کی جو ہے آپ مجھ پر جاری کر دیجئے. دنیا کی سزا بھگتنا میرے لیے آسان ہے آخرت کی سزا بھگتنے کے مقابلے میں. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی نہیں، تمہارے پیٹ میں حمل ہے، اگر تم پر اگر سزا جاری کی گئی تو تمہارے پیٹ میں جو حمل ہے، جو بچہ ہے، وہ بے قصور ہے، وہ بے قصور بچہ مر جائے گا. گناہ تم نے کیا ہے، بے قصور بچہ وہ مر جائے گا. آپ نے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب تم بچہ جن لو اس کے بعد میرے پاس آنا. بچہ جن لیا، بچے کو گود میں اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. دیکھو دنیا میں سزا جو ہے سمجھے کاٹ لینا ان کے لیے گوارا تھا، آخرت کی سزا سے ڈرتے تھے وہ. بچے کو گود میں اٹھا کر آئی اور اس نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے بچہ جن لیا ہے، اب مجھ پر وہ زنا کی سزا جو ہے وہ جاری کر دیجئے. شادی شدہ، شادی والا مرد اور شادی والی عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا اسلامی حکومت میں کیا ہے کہ ایک جگہ پر کھڑا کرو اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہو جائیں گے پتھر لے کر اور اس کو سنگسار کر دیں گے، اس کو پتھروں سے مار دیں گے. یہ اسلام میں سزا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نہیں، تم نے ابھی تازہ تازہ بچہ جنا ہے، اور اگر تم کو ابھی رجم کریں گے اور تم کو اگر ابھی سزا دیں گے تو اس صورت میں بچے کی دودھ کا سوال ہو جائے گا. پتہ نہیں ہے بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا نہیں پیے گا، ممکن ہے کہ بچہ مر جائے، ضائع ہو جائے. ایسا کرنا کہ تھوڑی مدت کے بعد آنا. پھر تھوڑی مدت کے بعد آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب تو بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے اور روٹی کھانا، غذا کھانا شروع کر دیا ہے، اب مجھ پر آپ رجم کی سزا، آپ مجھ پر سزا جاری کیجئے، زنا کی سزا جاری کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی کفالت کے لیے کسی کو تیار کیا، بچہ ان کی کفالت میں دیا گیا اور ان کو رجم کیا. رجم کر رہے تھے حضرات صحابہ، چاروں طرف کھڑے ہوئے تھے. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پتھر لے کر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے ایک پتھر مارا، اس عورت کے سر پر لگا اور خون کا فوارہ چھوٹا اور خون کے کچھ قطرات حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر آ کر گرے. ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ وہ ثانیہ تیرا خون ناپاک میرے کپڑوں پر کہاں لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. آپ نے فرمایا کہ اے خالد، جانتے ہو تم
اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینہ والوں پر تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ کی وجہ سے سارے مدینے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی توبہ کی ہے۔ تو میں تو عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا تھا، کوئی اگر اس سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، اس نے توبہ کر لی ہے، تو توبہ کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کو عار دلائیں؟ اس کو عار دلانا جائز نہیں ہے۔ آگے فرمائے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے، برے القاب سے مت پکارو۔ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان کے بعد فسق، یہ ایمان کے بعد برے نام سے پکارنا فسق ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص توبہ نہیں کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہے۔ اے ایمان والو تم بدگمانی سے، اے ایمان والو تم بہت گمان سے پرہیز کیا کرو۔ آج کل ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں خامخواہ کے گمان کرتے ہیں، خامخواہ کے جو کام ہمارے حوالے نہیں ہے وہ بھی ہم لے کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں اس طریقے سے برے گمان بھی کبھی کر لیتے ہیں۔ برا گمان گناہ ہے، کسی کے بات میں برا گمان رکھنا یہ گناہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بعض برا گمان تو کیا ہے؟ سمجھے گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ آج ہمارا مزاج ہے کہ ہم ٹوہ میں لگتے ہیں، یہاں ہم کھڑے ہوں گے اور کوئی اگر یہاں سے نکلتا ہوگا کہ بھئی اس محلے کا رہنے والا ہے، اس جگہ کا رہنے والا ہے، یہاں کہاں جاتا ہوگا، تو جب تک وہ آگے تک وہ غائب نہیں ہوگا وہاں تک ہم اس کو دیکھتے رہیں گے کہ وہ کس طرف گیا ہے۔ پھر ابھی پیڑ میں مروڑ آئے گا تو وہاں جا کر کھڑے رہیں گے کہ بھئی وہ ادھر گیا ہے، ادھر گیا ہے، کس کے وہاں جاتا ہے، کس کی دکان پر جا کر بیٹھتا ہے۔ یہ ٹوہ میں لگنا ہے، یہ ٹوہ میں لگنا ہے۔ ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے، ہر آدمی اپنی فکر کرے، کسی دوسرے کی ٹوہ میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمائے کہ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کسی مسلمان بھائی کی اس کی پیٹھ کے پیچھے ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ تذکرہ اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے، تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ غیبت کا گناہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا قرار دیا گیا ہے۔ غیبت کرنے والا گویا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ ایک جہاد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ خلال کرو اپنے دانتوں کا، اپنے دانتوں کا خلال کرو، تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے تو کوئی گوشت کھایا نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے گوشت نہیں کھایا ہے، تم نے اپنے بھائیوں کی غیبت کی ہے، اور تمہارے بھائیوں کے گوشت کے ریشے مجھے تمہارے دانتوں میں نظر آتے ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، گرچہ ہمیں نظر نہ آتا ہو، ہمیں احساس نہ ہوتا ہو، لیکن مردار بھائی کا وہ گوشت کھانے والا ہوتا ہے۔ بعض اطباء نے یہ بات کہی ہے، حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ ممبئی، ان کے چھوٹے چھوٹے سبق آتے ہیں، 2-2 3-3 منٹ کے روزانہ سبق آتے ہیں۔ اس میں ایک سبق کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ کینسر، آدمی کو جو کینسر ہوتا ہے، کینسر کی مختلف وجوہات ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ آدمی سڑا ہوا گوشت کھائے، باسی اور سڑا ہوا گوشت کھائے اور مسلسل گوشت کھاتا رہے سڑا ہوا باسی، تو اس کی وجہ سے وہ کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو انسان کا گوشت انسان کے لیے تو حرام، جائز نہیں، حرام ہے، وہ سڑا ہوا ہی ہے۔ انسان کا گوشت انسان کے لیے تو سڑا ہوا ہے، وہ حرام ہے اس کے لیے۔ تو غیبت کرنے والا قرآن مجید کی آیت کریمہ کے مطابق اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا ہوتا ہے۔ جو شخص مسلسل لوگوں کی غیبت میں رہتا ہے، تو اندیشہ ہے کہ وہ بلڈ کینسر کے اندر مبتلا ہو جائے گا یا جسمانی کسی بھی کینسر کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یہ اطباء نے اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ غیبت کرنے کا گناہ اتنا سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زبان بھی چھین لیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، اس پر پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جب زمین پر اتارا نا، جنت سے زمین پر اتارا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خبر زمین پر آنے کی، سمندر کی مچھلی نے اپنی ساری برادری کو سمندر کی مچھلی نے گم کر دی تھی، ساری مچھلیوں کو گم کر دی، خبر دی کہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو جنت سے اس کے گناہ کی پاداش میں زمین پر اتار دیا، گویا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے سمندر میں گم کر غیبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سزا دی کہ اس کی زبان چھین لی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زبان چھین لی۔ مچھلی ہم کھاتے تو ہیں لیکن ذرا مچھلی کا منہ پھاڑ کر دیکھیں کہ اس کے منہ کے اندر کیا ہوتا ہے، زبان نہیں ہوتی، وہ اپنے ہونٹوں سے چیز لیتی ہے، پانی وانی اپنے ہونٹوں سے لیتی ہے، اس کے اندر زبان نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ایک غیر مکلف مخلوق کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کی وجہ سے چھین سکتے ہیں تو میں اور آپ تو مکلف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں کو بھی چھین سکتے ہیں، ہماری زبانوں پر بھی لقوہ لگا سکتے ہیں اگر اس طریقے سے ہماری زبانیں غیبت کے اندر مبتلا رہی تو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے، تم ضرور اس کو ناپسند کرو گے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آیت کے مضامین کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔